السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصر اللہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاک 24۔ آج تاریخ ہے 26 اور دن ہے اتوار کا۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کل جو ہونے والے بڑے ہی اہم کیس اس کے حوالے سے۔ میں رات کو، میری عادت ہے، میں رات کو جب تک 4 5 6 8 10 ویلاگ نہیں دیکھتا مجھے نیند نہیں آتی۔ ایک عجیب سی بے چینی ہے، کیفیت ہے، اور جس کا اظہار کرنا باتوں میں نہیں ہے۔ اوبیسلی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جب اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ٹینشن تو ہوتی ہے۔ یہ کہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، جس کا جتنا دماغ ہے، جو جتنا سیاست کو، ہر ملک کی حالات کو سمجھتا ہے، جتنی اس کو نالج ہے، اس کے حساب سے اتنا ہی پریشان ہے۔ تو پہلے تو میں اپنے وی لاگر بھائیوں سے تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا، ایک تو یہ تھم نیل جو بناتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کریں کہ ایسی باتیں نہ لکھا کریں گی، جس سے اللہ معاف کرے کہ ایسے، اور سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی ایسے لائنیں لکھی ہوتی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ جیسے بس راتوں رات آگ لگ جائے گی اور صبح نہیں ہوگی۔ تو ہم بحیث مسلمان ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور اچھا وقت آئے گا۔ یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں ایک وقت تک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب فیصلہ سازوں کو بھی، ہماری عدالتوں کو بھی، اور اس ملک کے کرتا دھرتا کو، ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ اب اتنی بگڑی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ان کو سیدھا ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک جماعت کے اوپر اتنا تشدد کیا، اتنا زیادہ تشدد کیا کہ مجھے نہیں پہلے کا میرے نالج میں نہیں ہے کہ جنرل ایوب کے دور میں یا ضیاء الحق کے دور میں مارشل لا کیسا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو اس میں ہم کام کر رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، آئے دن روز واقعات، نئی نئی چیزیں جو رپورٹ ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ عام انسان کی زندگی۔ اور اوپر سے آپ دیکھیں کہ میں تو صبح جب ٹی وی لگاتے ہیں، معاملہ دیکھتے ہیں، ایکسیڈنٹ آج کل بہت ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیلی 3 4 بڑے میجر قسم کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جس میں کبھی سننے میں آتا ہے کہ خاندان کے 10 لوگ یا وہ فوت ہو گئے ہیں، کسی کے 20، کسی کے 11، مطلب یہ روٹین کی ہیں۔ تو ہم سب کو اجتماعی دعا کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے، اب ہم چلتے ہیں عمران خان کی طرف۔ عمران خان ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ ایک قول ہے کہ جب آپ فیصلہ نہ کر سکتے ہوں، ایک حضرت علی کا قول ہے کہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو تیروں کا رخ دیکھ لیں کہ کس طرف ہے، کہ زیادہ تری حق پہ کون ہے۔ تو اس ٹائم میرا خیال ہے کہ عمران خان حق پہ ہے، اور اس کا بیانیہ نہیں ہے، یہ بیانیہ اس ٹائم جو چل رہا ہے نا، یہ عوام کا بیانیہ ہے، اور اس کو لیڈ عمران خان کر رہا ہے۔ اور امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا، جس طرح سے ہماری عدالتیں سیدھی ہوئی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، 8 10 لوگ جو حق پہ چلنے والے، جو انہوں نے حلف لیا ہوا ہے اس پہ فیصلے کرنے والے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جج کا مطلب ہے فیصلے کرنا۔ اب تھوڑی سی امید کی کرن نظر آنا شروع ہوئی ہے، امید ہے کہ ہمارے جج اچھے فیصلے کریں گے اور حق پہ فیصلے کریں گے۔ عمران خان سے ہمیں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن جب صورتحال کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو عمران خان کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں بچتا کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں۔ ایون آپ 2 دن پہلے کا آپ دیکھ لیں کہ آپ جس کی فوٹو نہیں ریلیز کرنا چاہتے، جس کی تصویر پہ پابندی ہے، نام لینے پہ پابندی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے 2 دن پہلے ایسا کام کروایا کہ رات 11 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک تمام ٹی وی چینل، سوشل میڈیا، اور اس کے اوپر عمران خان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں، طریق انصاف، طریق انصاف، طریق انصاف۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ آپ نے جو بھی اس کے خلاف کیس بنایا، جو بھی آپ نے کارروائی کی، الٹا آپ کے گلے پڑی، دوسرے لفظوں میں کہوں تو چھینٹے آپ کے اوپر ہی پڑے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مدد، عوام کی طاقت، عوام کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنی طرف سے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الٹا آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب آپ سمجھ جانا چاہیے کہ اب حالات جو ہے نا کافی بدل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہر وہ کوشش کر کے دیکھ لی، عوام اس کا ساتھ چھوڑنے کا تیار نہیں ہے۔ چلو، ہم پورا پاکستان نہیں کہتے جی، ہم پوری عوام نہیں کہتے، 4 5 کروڑ لوگ تو اس کے ساتھ ہیں نا، 4 5 کروڑ ادھر ابھی خالی صرف اناؤنس کریں نا، اناؤنس
کہ جی یہاں پہ وہ آن لائن عمران خان نہیں آئیں گے، لیکن وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ اب دیکھیے گا کیسے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ دوسروں کسی کو کہہ دیں، پورے سرکاری وسائل لگانے کے باوجود بھی مشکل سے وہی لوگ آئیں گے، یا تو اسکولوں کی چھٹیاں کر کے بچوں کے لے آئیں گے، یا جتنے پٹواری ہیں ان کے ذمہ لگایا جائے گا، یا ایم پی کو کہا تو اتنا بندے لے گا، چاہے وہ پیسے لے۔ تو عمران خان کے ساتھ جو فالوور ہے نا، بے لوس ہے، وہ محب وطن ہے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے ایک دوسری جدوجہد کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، عمران خان کا جتنا بھی فالوور ہے آپ دیکھ لیں، کیا وہ ان پڑھ ہے، کیا وہ گاؤں کا ہے، دیہات کا ہے، وہ F7 F8 کا ہے، پڑھی لکھی جتنی بھی موسٹلی ڈاکٹرز انجینئر جتنے نا عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو جب عوام عمران خان کے ساتھ ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر تنقید کرنے والے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، جو سب سے گھٹیا ترین بات جو آپ نے کی، جو آخری کیس عدت کیس بنایا نا، تو وہ تو آپ نے اخیر ہی کر دی۔ تو مطلب آپ نے، آپ کے گھر میں مائیں بیٹیاں کوئی نہیں ہے؟ کل کو کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا کہ جی شادی کے 4 مہینے پہلے بچہ کیسے ہو گیا، شادی کے بعد فوراً کیسے ہو گیا، پہلے کہا تھی؟ مطلب ہر گھر کی، ہر خاتون کی، ہر لڑکی کی الگ سٹوری۔ آپ اس لیول پہ، اس نہج پہ نہ جائیں کہ کل کو آپ کو خود کو تکلیف ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر میری کوئی بات پوری لگے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ۔ کل دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔